جو سامان کو ادھر ادھر کیا کرتا تھا، اس کے پاس ایک بگھی تھی جس کی مدد سے وہ سامان کو ادھر ادھر لے کر آتا اور جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں فلاں جگہ پہ، میں نے جانا ہے دوسرے شہر کے اندر۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا اور میں اسے لے کر چل پڑا۔ ایک دن بھی میں اس کے ساتھ گیا تو میں اسے چھوڑ کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر وہ شخص آیا اور مجھے لے کر دوبارہ اسی شہر کے اندر گیا۔ 2-3 دن گزر گئے تو وہ کہنے لگا کہ آج اے بندہ خدا اس رستے سے نہیں، اس رستے سے جاتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ رستہ ایسا ہے جو بالکل اجاڑ ہے، یہ رستہ بالکل سنسان ہے، اس رستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ یہاں سے چور اچکے یا ڈاکو ہمیں گھیر سکتے ہیں اور ہمارے مال اسباب کو لوٹ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم اس چیز کی فکر نہ کرو، میں نے یہ رستہ دیکھا ہوا ہے، یہ بہت محفوظ رستہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب رستے کے اندر پہنچا تو ایک مقام ایسے آیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا اور رک گیا۔ وہ شخص نیچے اترا اور مجھے بھی اس نے بگھی سے نیچے اتار لیا اور تلوار نکال کے کہنے لگا کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، میں تمہارے مال اسباب کو یعنی اس بگھی اور گھوڑے کو لے لوں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرے پاس نقد رقم ہے، یہ گھوڑا اور بگھی تم لے لو، میری جان لینا کوئی ضروری ہے؟ تم میری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ گھوڑا اور بگھی تو میرے ہو ہی چکے ہیں، لیکن تم اگر بچ کر شہر چلے گئے تو تم دوسرے لوگوں کو آگاہ کر دو گے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور چارہ نہیں رہا، اب یہ تو مجھے مارے بغیر نہیں جائے گا، تو وہ اسے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا تم بے شک مجھے مار لینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پڑھ لو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، امی اجیب المضطر اذا دعاہ۔ میں یہ دعا ابھی پڑھ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما، میں سخت تکلیف کے اندر ہوں۔ تو ایک سوار آیا اور اس سوار نے بجلی کی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ میں اس شخص کے پیچھے بھاگا، اس گھوڑے والے شخص کے پیچھے، اور میں نے کہا کہ اے بندے خدا تو کون ہے جس نے میری جان بخشی کروائی ہے، میری مدد کے لیے آ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ نماز اتنی برکت والی چیز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔